اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 سے انگلش بک کی لیسن نمبر 1 کی ٹرانسلیشن سیکھیں گے۔ لیسن کا نام ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ماڈل آف ٹالرنس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کا نمونہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن سے۔ او یو ہو ہیو بلیوڈ، او لوگو جو ایمان لائے ہو، سیک ہیلپ، مدد تلاش کرو، تھرو پیشنس اینڈ پریئر، صبر اور دعا کے ساتھ۔ انڈیڈ، یقیناً، اللہ از ود دا پیشنٹ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 153 کا ترجمہ ہے۔ بائی ٹالرنس وی مین، برداشت سے ہمارا مطلب ہے اے فیئر اینڈ آبجیکٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دوز، ان لوگوں کی طرف ہمارا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رویہ، ہوز لائف سٹائل ڈفرز فرام آورز، جن کی طرز زندگی ہم سے مختلف ہو۔ ٹالرنس از دا ورچو، ٹالرنس یا برداشت وہ خوبی ہے وچ انیبلز اے پرسن، جو ایک شخص کو اس قابل بنا دیتی ہے، ٹو فور بیئر، کہ وہ برداشت کرے، دا ایٹیٹیوڈ، رویے کو، نیگیٹو ریمارکس، منفی باتوں کو، اینڈ ایکشن اور عمل کو، وتھ پیشن، صبر کے ساتھ، اینڈ کامنس اور خاموشی کے ساتھ۔ دا لائف آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی، از اے سپرب ایگزامپل، وہ ایک اعلیٰ مثال ہے۔ سپرب کے معنی ہے اعلیٰ، آف ٹالرنس، برداشت کی۔ اٹ از ہز ٹالرنس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت ہے، دیٹ لیٹ ہم فارگیو ہز ورسٹ انیمیز، جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا۔ فارگیو کے معنی ہے معاف کرنا، ورسٹ انیمیز کے معنی ہے بدترین دشمن۔ ٹرولی ہی از این ایپیٹوم آف ٹالرنس، یقیناً یا حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کی ایک مثال ہیں۔ فارگیونیس، معافی کی ایک مثال ہے۔ پیشنس، صبر کا، اینڈ کمپیشن اور رحم و کرم کا، یعنی اس کا مکمل ترجمہ اس طرح ہوگا، حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت، معافی، صبر اور رحم و کرم کی بہترین مثال ہیں۔ دا ہولی قرآن ڈسکرائبس ہم ایز رحمۃ للعالمین، یعنی اے مرسی انٹو دا ہول مین کائنڈ اینڈ دا یونیورس۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بیان کرتا ہے، یعنی تمام انسانیت اور کائنات کے لیے رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، مین کائنڈ کے معنی ہے انسانیت اور یونیورس کے معنی ہے کائنات، اور مرسی کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ وائل پریچنگ اسلام ان مکہ، مکہ میں تبلیغ اسلام کے دوران، یعنی اسلام کی تبلیغ کے دوران، دا قریش اسٹرسائزڈ ہم، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا۔ اسٹرسائزڈ کے معنی ہے جلا وطن کرنا، باہر نکالنا کسی کو۔ اینڈ ہز فیملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، بنو ہاشم، جس کا نام بنو ہاشم ہے، یعنی مکمل ترجمہ اس طرح ہے، مکہ میں تبلیغ اسلام کے دوران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو جلا وطن کر دیا۔ lived in a valley، وہ ایک وادی میں رہنے لگے، کارڈ شب ابی طالب، جس کو شب ابی طالب کہتے تھے۔ there was scarcity of food and water، وہاں پر خوراک اور پانی کی قلت تھی۔ scarcity کہتے ہیں قلت کو، کمی کو کہتے ہیں۔ the believers had no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years۔ the believers کا مطلب ہے اہل ایمان والے، یعنی مسلمان۔ اہل ایمان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، مینز کہتے ہیں ذریعہ کو، اور انکم کہتے ہیں آمدن کو۔ اینڈ دے ور لیڈنگ اے ویری ٹف لائف، اور وہ بہت کٹھن زندگی یا سخت زندگی گزار رہے تھے، فار اے پیریڈ آف 3 years، 3 سالوں سے۔ ڈیورنگ دس سچویشن، ان حالات کے دوران، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریمین کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اینڈ ٹالرنٹ، اور برداشت کرتے رہے، اینڈ نیور تھاٹ اباؤٹ ٹیکنگ اینی سارٹ آف ریونج، اور کبھی بھی کسی قسم کا بدلہ لینے کا اس نے نہیں سوچا۔ ایون آفٹر ہی ہیڈ کانکرڈ مکہ، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر دیا، دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ ہز فالوورز، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو بتایا یا سکھایا یا تلقین کی، ٹو ریمین ٹالرنٹ، کہ وہ صابر رہیں، کہ وہ صبر کریں۔ آفٹر دا کانکسٹ آف مکہ، مکہ کے فتح کے بعد، دا مسلم آرمی انٹرڈ، مسلمان افواج داخل ہوئے مکہ میں، ہملی اینڈ پیسفلی، بڑے عاجزی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ نو ہاؤس واز ربڈ، کسی بھی گھر کو نہیں لوٹا گیا، ربڈ کے معنی ہے لوٹنا۔ نو مین اور وومن واز انسلٹڈ، کسی مرد یا عورت کی بے عزتی نہیں کی گئی۔
The Prophet ﷺ granted a general amnesty to the entire population of Mecca. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले मक्का को यानी मक्का के तमाम लोगों को के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। जनरल एमनेस्टी का मतलब है आम माफ़ी। आफ्टर द कनकेस्ट ऑफ मक्का, फ़तह मक्का के बाद, व्हेन एवरीबडी गैदर्ड इन खाना काबा, जब तमाम लोग खाना काबा में जमा हुए, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द पीपल ऑफ कुरैश, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से पूछा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एट माई हैंड्स, तुम मुझसे किस सलूक की तवक्को रखते हो। दे ऑल शाउटेड इन वन वॉइस, उन तमाम ने बैक आवाज़ जवाब दिया, काइंडनेस एंड पिटी, ग्रेशियस ब्रदर, ग्रेशियस निफ़ो, यानी मेहरबानी और हमदर्दी, रहमदिल भाई, रहमदिल भतीजा। दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, वो मायूस नहीं हुए। यानी इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा रहमदिल हैं और आप एक रहमदिल भतीजा है अपने चचा के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मायूस नहीं किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ किया। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द सेम फॉरगिविंग वर्ड्स, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने वही माफ़ी वाले अल्फाज कहे या फरमाए, एस प्रॉफिट यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैड सेड, जिस तरह के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहे थे टू हिज़ ब्रदर्स, अपने भाइयों को। हैव नो फियर दिस डे, आज तुम खौफ न खाओ यानी न डरो। मे अल्लाह फॉरगिव यू, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। एंड ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मेहरबान है, टू दोज़, उन लोगों पर, हु शो मर्सी, जो दूसरों के साथ रहम दिखाते हैं या रहम करते हैं, यानी वो रहम करने वालों पर बहुत मेहरबान है। द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन फॉरगिव अबू सुफियान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कि अबू सुफियान को भी माफ़ किया, एंड हिज़ वाइफ, और उसकी बीवी को भी, हु वर द वर्स्ट इनिमीज़, जो कि बदतरीन दुश्मन थे और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के, एंड इस्लाम और इस्लाम के। ही प्लाटेड मैनी टाइम्स अगेंस्ट द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान ने कई मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें की। प्लाटेड के मानी है साजिश करना। बट द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर डिड सो, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा नहीं किया। सिमिलरली, इसी तरह द स्टोरी ऑफ द रबी ज़ैद इज़ वन सच एपिटोम, रबी ज़ैद की कहानी भी एक इस किस्म की एक मिसाल है ऑफ लर्निंग फ्राम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिसेस, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल से सीखने की, विच रिफ्लेक्ट्स टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर, जो कि दूसरों के साथ बर्दाश्त की अक्कासी करती है या दिखाती है। वंस प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अटेंडिंग फनरल ऑफ अ मैन फ्राम द अंसार, एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक शख्स की जनाजा में शरीक थे या उसको पढ़ रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो एंड सम अदर कंपेनियंस वर विद हिम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो और कुछ दूसरे साथी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आफ्टर द फनरल प्रेयर, नमाज जनाजा के बाद, द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट डाउन, पैगम्बर अलैहिस्सलाम बैठ गए, क्लोज टू अ वॉल, एक दीवार के नज़दीक, एंड अ ज्यूश रबी ज़ैद इब्न सना कम टूवर्ड्स हिम, और एक यहूदी पेशवा ज़ैद इब्न सना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया। ही ग्रैब्ड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द एजेस ऑफ हिज क्लॉक, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर का कोना पकड़ लिया। लुक्ड एट हिम इन अ हार्श वे, और बड़े सख्ती के साथ या बदतमीज़ी के तरीके से देखा। एंड सेड, और कहा, ओ मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विल यू नॉट पे मी बैक माई लोन, क्या तुम मुझे मेरा कर्ज़ा वापस नहीं करोगे। लोन कहते हैं कर्ज़े को। आई हैव नॉट नोन द फैमिली ऑफ अबुल मुतल्लिब टू डिले इन रिपेइंग डेट्स, मैं अब्दुल मुतल्लिब के ख़ानदान को इस हवाले से नहीं जानता कि वो कर्ज़ की अदायगी में ताख़ीर करे। यानी कहने का मतलब ये है कि अब्दुल मुतल्लिब के ख़ानदान में किसी ने भी किसी की कर्ज़ को अदा करने में ताख़ीर नहीं की है। आफ्टर सीइंग व्हाट द रबी डिड टू प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देख कर के यहूदी मजहबी पेशवा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आइज़ स्वेल्ड विद एंगर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। स्वेल्ड विद एंगर का मतलब है
غصے سے سرخ ہونا. He looked at the Rabbi and said, آپ نے ربی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے یا فرمانے لگے, او enemy of Allah, اے اللہ کے دشمن, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner, کیا آپ اللہ کے پیغمبر سے اس طرح بات اور ایسا سلوک کرتے ہو. The Rabbi turned away, ربی واپس چلا گیا. And Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا, you should have given us sincere counseling, تمہیں چاہیے تھا کہ تم ایک مخلصانہ مشورہ ہمیں دیتے, rather than act as you did, بجائے اس کے جو تم نے کہا یا جو تم نے کیا. go and repay him his loan, جاؤ اور اس کا قرضہ اسے ادا کر دو. and give him 20 سا, اور اسے 20 سا دے دو. یہ سا کے میجرمنٹ آف ویٹ, یہ اصل میں وزن کا ایک پیمانہ ہے, ٹھیک ہے. ایکسٹرا ایک سا اس کو اضافی دے دو, بیکاز یو اسکیئرڈ ہم, کیونکہ تم نے اس کو خوفزدہ کیا ہے. یعنی جتنا اس نے دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ان کو تھوڑا سا زیادہ دے دو, کیونکہ آپ نے اس کو ڈرا دیا یا خوفزدہ کر دیا ہے. اسکیئرڈ کے معنی ہے ڈرانا یا خوفزدہ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ went to the Rabbi, حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودی پیشوا کے پاس گئے. repaid him the debt, اس کو اس کا قرضہ واپس کیا. and gave him an extra 20 سا of dates, اور اسے 20 سا کھجور کی دے دی اضافی. the Rabbi asked حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ربی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, why, and he replied, کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو وہ فرمانے لگے, the messenger of Allah ordered me to give it to you, کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مجھے اس طرح حکم دیا ہے کہ یہ میں آپ کو دے دوں. because I frightened you, کیونکہ میں نے تمہیں خوفزدہ کیا تھا, میں نے آپ کو ڈرایا تھا. the fact was that, در حقیقت یا اصل بات یہ تھی, that the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was not late in repaying the debt, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ کو ادا کرنے میں آپ نے تاخیر نہیں کی تھی. the Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due because he wanted to test حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم tolerance, بلکہ یہودی پیشوا مقررہ دن سے پہلے قرض کی ادائیگی کا کہہ رہا تھا, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کا امتحان لینا چاہتا تھا. the Rabbi Zayd found that, ربی زید نے یہ دیکھا کہ tolerance and perseverance کے برداشت اور ثابت قدمی took precedence, اس نے سبقت لی over anger, غصے پر, یعنی یہ غصے پر حاوی ہو گئے. and that harsh treatment was repaid with kindness, اور بدتمیزی کے بدلے میں مہربانی کی گئی. the Rabbi Zayd immediately renounced his religion, یہودی پیشوا نے فوراً اپنا مذہب چھوڑنے کا اعلان کر دیا. ریناؤنس کا مطلب ہے چھوڑنے کا اعلان کرنا. and testified before the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی. testified کے معنی ہے گواہی دینا. that there was no worthy of worship but Allah, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. and that محمد صلی اللہ علیہ وسلم was his messenger, اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. the tolerance of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم knew no bounds, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی کوئی حد نہیں تھی. he always treated people with kindness and compassion, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں سے مہربانی اور رحمدلی کا سلوک کرتے تھے. کائنڈنس مہربانی, کمپیشن رحمدلی. وائلنس, اینگر, روڈنس were never part of his personality, تشدد, غصہ اور بدتمیزی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا حصہ نہ تھے. ٹھیک ہے, یعنی وائلنس کہتے ہیں تشدد کو, یعنی مار پیٹ کرنا. اینگر کہتے ہیں غصے کو. روڈنس کہتے ہیں بدتمیزی کو یا گستاخی کو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں موجود نہ تھے. he showed tolerance in the face of adversity, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت برداشت پیش کی یا دکھائی. اینڈ کائنڈنس ان دا فیس آف ہارش ٹریٹمنٹ, اور بدتمیزی یا سخت سلوک کے بدلے میں مہربانی کا سلوک کیا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.